آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پانچواں بڑا ملک پاکستان اپنی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے تیار ہے، جہاں کاغذ اور قلم کے روایتی استعمال کو ترک کر کے ٹیبلٹس اور آن لائن اپلیکیشنز کو استعمال کیا جائے گا۔ ملک بھر میں کی جانے والی اس مشق پر 34 ارب روپے لاگت آئے گی اور یہ باضابطہ طور پر 1 مارچ سے شروع ہو کر 1 اپریل تک مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ادارہ شماریات، جسے قومی مردم شماری کرانے کا کام سونپا گیا ہے، کی جانب سے حتمی نتائج جاری کرنے میں مزید 30 دن لگیں گے۔ پاکستان میں اب تک 1951، 1961، 1972، 1981، 1998 اور 2017 میں مردم شماری ہو چکی ہے۔ تاہم یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں ڈیجیٹل بنیادوں پر مردم شماری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے اس وقت کیا تھا جب بالخصوص سندھ کو چھٹی مردم شماری کے نتائج پر اعتراضات تھے، اور وہاں کی سیاسی جماعتوں کو بھی خیال تھا کہ اس صوبہ سندھ بالخصوص کراچی کی آبادی کو بہتر طریقے سے نہیں گنا گیا، جس کی وجہ سے ان کو ملنے والے جو مالی فوائد ہیں، جو ان کے حصے کی رقم ہے قومی خزانے سے، وہ انہیں کم مل رہی ہے۔ جس کے بعد دوبارہ جو ہے بجائے 10 سال کے 5 سال کے بعد جو ہے اس کو مردم شماری کا کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 2017 میں کی جانے والی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی تقریباً 21 کروڑ سے کچھ زائد ہے۔ اب تک اس عمل میں شمار کنندہ پر ہر گھر کا دورہ کرتے اور کاغذی فارم بھرتے تھے، لیکن اگلے ماہ حکومتی نمائندے ہاتھوں میں ٹیبلٹس لیے گھر گھر جا کر معلومات کا اندراج کریں گے۔ اس کے لیے ادارہ شماریات پاکستان نے 1,26,000 شمار کنندگان بھرتی کیے ہیں اور اتنے ہی ٹیبلٹس خریدے ہیں۔ ہر شمار کنندگان مردم شماری کے 2 بلاک سے معلومات حاصل کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ بلاک مردم شماری کے لیے جغرافیائی اکائی ہے جو 200 سے لے کر 250 گھروں پر مشتمل ہے۔ اس وقت ملک میں 1,85,509 مردم شماری کے بلاکس ہیں، حتیٰ کہ جو افراد قومی شناختی کارڈ نہیں بھی رکھتے انہیں بھی اس مردم شماری میں گنا جائے گا، اور جو غیر ملکی افراد پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو بھی اس مردم شماری کے دوران گنا جائے گا۔ ادارہ شماریات پاکستان کے چیف شماریات ڈاکٹر نعیم الظفر نے بتایا ہے کہ شمار کنندگان پر پاکستانی شہریت سے ان کے رہن سہن، عمر اور جنس کے علاوہ دیگر معلومات لیں گے، مثلاً ان کے گھر میں کمروں کی تعداد، بنیادی سہولیات، رہائش پذیر لوگوں کی تعداد وغیرہ۔ دیگر معلومات اس شخص کی تعلیم، ملازمت، مذہب اور اگر کوئی معذوری ہے تو اس کے بارے میں ہوگی۔ ڈاکٹر نعیم الظفر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آج تک ایک بھی معاشی مردم شماری نہیں کروائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کی نشو و نما، ترقی اور منصوبہ بندی کے لیے معاشی مردم شماری بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کن شعبوں میں حکومت کو روزگار بڑھانے میں مدد یا مزید انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ معاشی مردم شماری کسی بھی ملک کی معیشت کا ایک جامع پیمانہ ہے جو اس کی صنعتوں، متفرق شعبوں اور منڈیوں کے بارے میں اعداد و شمار فراہم کرتی ہے۔ بھارت میں اب تک 7 اقتصادی مردم شماری کروائی جا چکی ہیں، جبکہ پاکستان نے ابھی تک ایک بھی مردم شماری نہیں کروائی۔ پاکستان ادارہ شماریات پہلی بار ایسا ڈیٹا جمع کرنے جا رہا ہے جس میں ملک میں موجود معذوری کی اقسام کے بارے میں تفصیلات جمع کی جائیں گی۔ وہ پاکستانی شہری جو چاہتے ہیں کہ فیلڈ شمار کنندگان ان کے گھر نہ آئیں، وہ اپنی تفصیلات درج کرانے کے لیے اپنے موبائل نمبروں کا استعمال کرتے ہوئے پی بی ایس کے بنائے ایک ویب پورٹل میں لاگ ان کر سکتے ہیں۔ ایک بار جب مذکورہ فرد مردم شماری کا فارم مکمل کر کے جمع کروا دے گا تو اسے ایک کیو آر کوڈ جاری کیا جائے گا۔ جب کوئی اس فیلڈ شمار کنندہ ان کے گھر جاتا ہے تو اسے محض اس کوڈ کو سکین کروانا ہوگا۔
تاکہ ڈیٹا کی تصدیق کا عمل شروع کیا جا سکے۔ ایک بار جب ادارہ شماریات اس ڈیٹا کی تصدیق کر لے گا تو اس شخص اور اس کے گھر والوں کا مردم شماری میں شمار ہو جائے گا۔ پاکستان ادارہ شماریات نے اسلام آباد میں کورونا وائرس وبا کے عروج کے دوران قائم کیے گئے NCOC کی طرز پر ایک مرکزی کنٹرول روم قائم کیا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی علاقے میں رابطے کے مسائل کی بنا پر ٹیبلٹس آف لائن بھی ہوں تو بھی مردم شماری کی معلومات جمع کی جائیں گی، جنہیں بعد میں مرکزی کنٹرول روم کو منتقل کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ ٹیبلٹس آف لائن بھی کام کریں گے۔ ان کے اندر ایک ایسا سافٹ ویئر انسٹال کیا گیا ہے کہ کسی بھی جگہ ان کا آن لائن لنک ہونا ضروری نہیں ہے معلومات کو سٹور کرنے کے حوالے سے۔ ڈاکٹر نعیم الظفر نے اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ پہلے ڈیٹا جمع کرنے میں بہت وقت لگتا تھا اور لیک ہونے کا بھی مسئلہ تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پہلے معلومات کو مرتب کرنے میں برسوں لگ جاتے تھے، اب ٹیکنالوجی کی بدولت یہ کام جلد ہو جائے گا۔ ایران اور مصر وہ ممالک ہیں جو اپنی مردم شماری کے لیے ڈیجیٹل طریقہ کار اپنا چکے ہیں۔ انہوں نے اس طریقہ کار کے لیے کم از کم 2 سال کی منصوبہ بندی کی اور لانچ کرنے سے پہلے کم از کم 4 یا 5 پائلٹس پروجیکٹس کا انعقاد کیا۔ پاکستان ادارہ شماریات کو 2021 کے آخر میں ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے اپنی حتمی منظوری مل گئی تھی اور اس وقت سے اس نے صرف ایک پائلٹ پروجیکٹ کروایا ہے۔ ڈاکٹر ظفر تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے محکمے کو دی گئی ٹائم لائنز بہت محنت طلب ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے بہت محنت سے کام کیا۔ اتنے بڑے پیمانے پر جب آپ کام کرتے ہیں تو رسک تو ہوتے ہیں، اگر وقت تھوڑا زیادہ مل جاتا تو بہتر ہوتا، لیکن باوجود اس کے ڈاکٹر نعیم الظفر پر اعتماد ہیں کہ وہ اپنا کام 30 اپریل تک مکمل کر لیں گے۔